بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہد الحدیث۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح پوری دنیا کے غیر مسلم ممالک جس میں امریکہ، انڈیا، اسرائیل اور یورپ کے ممالک جو ہے وہ شامل ہیں، کس طرح وہ مسلمانوں کے خلاف سازشی کر رہے ہیں، خاص طور پر جہاد کا اور مسلمان یعنی اسلامک قوانین جو ہیں، شرعی قانون جو ہے، شرعی لاء جو ہے، اس کے بارے میں کس طرح وہ ڈر بٹھا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اسلاموفوبیا کیا ہے۔ اسلاموفوبیا کا مطلب ہے مسلمان اور اسلام کے بارے میں لوگوں کے دل میں خوف کو بٹھا دینا۔ اس کے لیے وہ سب سے زیادہ جو ٹرمز استعمال کرتے ہیں وہ جہاد کی اور شریعت لاء کی جو ہے ٹرمز استعمال کرتے ہیں، جس کے اندر وہ عورتوں کو جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر قید رکھنے جیسی مسائل، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ بناتے ہیں، کس طرح مسلمان جو دوسروں کو قتل کرتے ہیں یہ وہ، تو اس طرح وہ مسلمانوں کے ذریعے کو جو ہے وہ برا دکھاتے ہیں دوسری دنیا کے سامنے۔ دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اکانومی پوری کی پوری دنیا کی وہ امریکہ کے ہاتھ میں، اور جب پوری دنیا کی ہے تو سیدھی سی بات ہے چھوٹے چھوٹے مسلمان ممالک جو ہیں اس کی اکانومی بھی امریکہ کے ہاتھ میں۔ جب کوئی ملک جو ہے وہ امریکہ سے قرضہ لے گا تو وہ خود ہی اس کے جو ہے وہ احسان کے نیچے دبا ہوگا، تو جو امریکہ سے جو مرضی کرے۔ تیسری بات جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے کہ جہاں پر حق کی آواز بلند ہوتی ہے وہاں پر ظلم ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو کشمیر، فلسطین جو ہے اور برما کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہاں پہ مسلمانوں پر سخت ظلم ہو رہا ہے، یہاں پر ان کو جسمانی اذیتیں دی جا رہی ہیں، ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں، ان کو جلا وطن کیا جاتا ہے اور قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیعہ سنی کی جو فسادات ہیں اس کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ ہے۔ تو جب بھی ہم دیکھتے ہیں امریکہ جو ہے وہ ثالث جو اس میں نہیں ثالثی کردار نہیں ادا کرتا، ہمیشہ کسی ایک کا ساتھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں جو ہے نا وہ بھڑکاؤ ہوتا ہے اور یہ بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ انگریز ممالک میں جو مسلمان مقیم ہیں ان کے اندر چونکہ وہاں کی تہذیب کی وجہ سے کم اسلام کے بارے میں علم ہوتا ہے، تو وہ لوگ قرآن پاک اور حدیث میں تحریف کرتے ہیں اور وہ قرآن پاک جو وہاں پہ مفت بانٹے جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ موجود جو بڑے بڑے علماء تھے تمام مسالک کے، چاہے وہ سب جو ہے وہ متحد ہو گئے تھے، اور جو انہوں نے وہ الفرقان کے نام سے قرآن پاک چھاپا تھا ایک تحریف شدہ، اس کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس طرح وہ مسلمانوں کو جسمانی جو ہے وہ تکلیف دیتے ہیں، اسی طرح وہ روحانی تکلیف بھی دیتے ہیں، کیونکہ جو مسلمانوں کو تنگ کرنے کی پوری کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ اس کے اندر وہ سب سے بڑی چیز جو پچھلے دنوں ہم نے دیکھی ہے وہ گستاخانہ خاکے بنائے گئے تھے اور قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ ہالینڈ کے اندر تو باقاعدہ طور پہ گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ منعقد ہوا تھا۔ بہت سارے پاکستان اور وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ اکٹھے ہوئے تھے اور اس کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی تھی، جس کے بعد یہ منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں آپ کو سب سے بڑا جو اب کا جو ہے وہ بتاؤں فتنہ قادیانیت، یہ اس کی پشت بنائی جو ہے یہ وہیں سے ہے۔ خاص طور پر جو یورپی ممالک ہیں وہ اس کی پشت بنائی کرتے ہیں، کیونکہ یورپ کا یہ چھڑا ہوا فطرہ ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس وقت بھی اس کا سب سے بڑا گڑھ جو ہے وہ یو کے اندر ہے، اور ان کا ہیڈ کوارٹر کہلاتا ہے وہ بھی وہاں پہ ہے۔ اور آپ کو یہ تصویر دکھائی ہے، اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ایک پاکستان سے گیا ہوا قادیانی جو ہے وہ اپنے باس ٹرمپ جو ہے اس کو شکایتیں لگا رہا ہے مسلمانوں کی۔ تو اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ہر جو ملازم ہے وہ اپنے باس کو ہی ساری رپورٹ کرتا ہے، تو یہ جو ہے نا اس کا ایک ثبوت ہے۔ اس کے بعد میں سب سے لاسٹ بات میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر جو اس کا کردار ہے وہ بہت نیگیٹو ہے۔ اس معاملے میں بھارت کی جو ایک سربراہ گزری ہیں اندرا گاندھی، اس نے ایک بار کہا تھا کہ ہم پاکستان کو اپنے میڈیا کے ذریعے، اپنی فلموں کے ذریعے اور اپنے ڈراموں کے ذریعے اپنا غلام بنا لیں گے، دوبارہ اپنا غلام بنا لیں گے، اور وہ واقعی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ان کے پاکستانیوں کے اور مسلمانوں کے دماغ جو ہیں وہ ان کے قابو کے اندر ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں انہوں نے بھارتیوں نے مسلمانوں کے خلاف کچھ قوانین بنائے تھے جو مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی تھی۔ اب میں آخر میں خلاصہ جو ہے اس کا وہ پیش کر رہا ہوں، پر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہود اور نصارہ جو ہیں ان سے دوستی نہ رکھو، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا تھا، اور اس کی وجہ یہی ہے جو کچھ میں نے ابھی تک آپ کو بولا ہے۔ اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں خود تحقیق کریں گے تو آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ یہودی اور نصرانی جو ہے ان کا کردار واضح ہے، اور پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہودی اور نصرانی کے پیچھے بھی ایک شیطان چھپ کے بیٹھا ہوا ہے جو کہ یہ سب کے سب پلاننگ کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں تمام چیزیں جو ہم نے اس وقت دیکھی ہیں اس پر مزید تحقیق کرنے کی، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔